پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات کی ملاقات، قبول اسلام اور دیگر واقعات۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جنات کے واقعات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقینا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات، حیوانات حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ مکلف ہونے کی وجہ سے انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف رہے، جیسا کہ 26ویں پارے کی سورۃ احقاف کی آیت 29 تا 32 اور سورۃ جن کی پہلی اور دوسری آیت میں جن کی تفصیل میں یہ مضمون موجود ہے کہ جنوں کی جماعت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سنی، اسلام قبول کیا اور پھر اپنے قوم میں واپس جا کر تلاوت قرآن سننے اور ایمان لانے کا ذکر کیا ہے اور انہیں بھی قبول اسلام کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ جنات کی مختلف جماعتیں وقتاً فوقتاً بارگاہ رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، قرآن پاک بھی سنا اور اسلام بھی قبول کیا۔ آج کی یہ ویڈیو جنات سے متعلق معلومات پر مبنی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنات کی تخلیق اور مختلف جنات کی عقائد جہاں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور قبول اسلام کے متعلق بتائیں گے۔ اس کے علاوہ مسجد جن کا تاریخی پس منظر بھی بیان کریں گے۔ جنات سے متعلق کچھ اسلامی حقائق بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ ناظرین، قبول اسلام کے علاوہ جنات کے ایسے بھی واقعات ہیں جو ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخوا و محبت قلبی وابستگی کا واضح پتہ دیتے ہیں۔ کبھی ہوا کے بارگاہ رسالت میں یہ جنات اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے حاضر ہوئے تو ان کا فیصلہ فرمایا، کبھی ہوا کے حاضر ہوئے تو واپسی کے سفر کے لیے خوراک کی فریاد کی تو ان کی فریاد رسی فرمائی، کبھی ہوا کے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کرنے اور کئی نبی اکرام علیہ السلام کی صحبت پانی والا ابلیس کا پڑپوتا ہم حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے بعد قرآن مجید سیکھنے کا خاص گھر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند سورتیں سکھانے کے بعد آئندہ بھی اسے اپنی ملاقات کے لیے آتے رہنے کی تاکید فرمائی۔ کبھی ہوا کے ہجرت کے موقع پر شان مصطفی اور شان صدیقی میں قصیدہ گوئی کرتے ہوئے مقام ہجرت کی نشاندہی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشان منزل سے بے خبر عاشقان مصطفی کی تسلی کا سامع کیا۔ کبھی ذکر مصطفی کے چرچے کیے تو کبھی گستاخان رسول کو قافلہ کردار تک پہنچا کر نیالے انداز میں اسلام اور بانی اسلام خیر علی نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پرچار کیا۔ ناظرین، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی تو جبل ابو قیس اور حجون کے پہاڑوں پر چڑھ کر جنات نے ندا کی۔ حجون پہاڑ کے جن نے یہ ندا کی، میں قسم کھاتا ہوں کہ نہ تو کسی انسانی عورت نے ایسی شان پائی جیسی امہان زہرا کو ملی اور نہ کسی عورت نے ایسی شان و شوکت اور قابل فخر صفات والا بچہ جنا جو امہان کے ہاں پیدا ہوا۔ یہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبائل میں سب سے افضل ہیں۔ والدہ اور ان کے صاحبزادے دونوں ہی قابل عزت اور واجب الاحترام ہیں، اور جبل ابو قیس پر موجود جن نے ان صدا کی بتوہا یعنی مکہ مکرمہ کے مکینو حقیقت ماننے میں غلطی مت کرنا اور روشن عقل سے اس حقیقت کو واضح کر لینا کہ قبیلہ بنو زہرہ جو زمانوں سے تمہاری ہی نسل سے تھے اور آج بھی تمہارے سامنے ہیں، اس نسل کے گزرے ہوئے اور موجود تمام لوگوں میں سے یا غیر میں سے ہی صحیح لیکن کوئی ایک خاتون ایسی دکھا دو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک باز جنا ہو۔
ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ دعوت اسلام پر روسائے کفار بھی پھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور جھوٹا مشہور کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ البتہ جب اپنے ساتھی ولید سے رائے لی تو اس نے اظہار رائے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی اور گھر چلا گیا۔ اس کے گھر سونے چاندی کے 2 بت تھے جنہیں اس نے جواہرات اور قیمتی لباس پہنا کر کرسیوں پر بٹھا رکھا تھا۔ اس نے 3 دن مسلسل ان کی خوب عبادت کرنے کے بعد نہایت ہی گڑ گڑا کر اپنے بت سے کہا، میری بے لوث عبادت کا واسطہ مجھے بتاؤ کہ محمد سچے ہیں یا نہیں۔ اسی وقت ایک شیطانی جن ایک بت کے اندر گیا، بت میں حرکت آیا اور بولا، محمد نبی نہیں، ہرگز ان کی تصدیق مت کرنا۔ ولید خوش ہو گیا اور اس نے دوسرے کافروں کو بھی بلا کر بت کی بکواس سنائی۔ پھر ان بدبختوں نے بڑے مجمع کا احترام کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلوایا۔ اپنے بت کو مختلف رنگوں کا لباس پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ کفار نے بت کو سجدہ کیا، پھر ولید نے بت سے کہا، میرے معبود، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اظہار خیال کر۔ بت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناگوار باتیں کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ راستے میں سبز لباس میں ملبوس ایک سوار ملا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور نہایت ادب سے سلام کیا اور بتایا، میرا نام مہین بنبر ہے، کہا طور پر میرا گھر ہے، میں نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا، میں سفر میں تھا، وطن واپسی ہوئی تو گھر پہنچنے پر زوجہ نے روتے ہوئے بتایا کہ مظفر نامی جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ میں اسی وقت اس کے تعاقب میں نکلا، صفا و مرو کے درمیان وہ مجھے مل ہی گیا، میں نے وہیں اس کا سر اتار دیا، یہ رہا اس کا سر اور وہ خود کتے کی صورت میں وہاں مرا پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن کر خوش ہوئے۔ نیز جب اگلے دن کفار پھر مجمع میں حبل نامی بت کو زیورات اور ملبوس سے سجا کر اور اسے سجدہ کر کے بولے کہ محمد کو برا بھلا کہہ، تو مہین نامی یہی جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اس بت میں جا کر بولا، اے اہل مکہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی باتیں اور دین سچا ہے، یہ تمہیں باطل کی جگہ دین حق اپنانے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ تم اور تمہارے بت باطل اور جھوٹے ہیں، خود کو گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہو۔ اگر تم محمد عربی پر ایمان لا کر ان کی تصدیق نہ کرو تو روز قیامت دوزخ تمہاری دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ جو اللہ کے رسول اور خلق خدا میں سب سے افضل ہیں۔ اپنے ہی بت سے یہ باتیں سن کر ایک طرف تو کفار آگ بگولا ہو گئے، بلکہ ابو جہل نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور پھر اسے نظر آتش کر دیا، جبکہ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور آپ نے اس جن کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ ناظرین، جنات کے قرآن سننے اور ایمان لانے کا حدیث صحیحہ میں اس طرح ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جب جنات کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و بعثت کے بعد جو جن آسمانی خبریں سننے کے لیے اوپر جاتا تو اس پر شہاب ثاقب پھینک کر دفع کر دیا جانے لگا۔ جنات میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اس کا سبب معلوم کرنا چاہیے کہ کون سا نیا واقعہ دنیا میں ہوا ہے جس کی وجہ سے جنات کو آسمانی خبروں سے روک دیا گیا ہے۔ جنات کے مختلف گروہ دنیا کے مختلف خطوں میں اس کی تحقیقات کے لیے پھیل گئے۔ ان کا ایک گروہ حجاز کی طرف بھی پہنچا۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مقام وطن نخلا میں تشریف فرما تھے اور سوق وقاص کی طرف جانے کا قصد تھا۔ عرب کے لوگ تجارتی اور معاشرتی امور کے لیے مختلف مقامات پر خاص ایام میں بازار لگایا کرتے تھے جس میں ہر خطے کے لوگ جمع ہوتے۔
दुकानें लगती और इज्तिमाआत और जलसे होते थे जैसे हमारे ज़माने में उसी तरह की नुमाइशें जाबजा होती हैं। इन्हीं में से एक बाजार मकाम औकाज़ में लगता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन दावत व तबलीग इस्लाम के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। इस मकाम वतन नखला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे कि वो जनात यहाँ पहुँचे। कुरान मजीद सुनकर कहने लगे कि बस वो रही बात यही है जो हमारे और आसमानी खबरों के दरमियान हायल हुई है। एक रिवायत में है कि वो जनात जब यहाँ आए तो बाहम कहने लगे कि खामोश होकर कुरान सुनो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो इस्लाम की हकानियत पर यकीन व ईमान लाकर अपने कौम के पास वापस आ गए और उनको इस वाक़े के असली सबब की और उसकी खबर दी कि हम मुसलमान हो गए, तुमको भी चाहिए कि ईमान ले आओ। मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन जनात के आने जाने और कुरान सुनकर ईमान ले आने की खबर नहीं हुई। यहाँ तक कि वो सूरत जिन का नज़ूल हवा जिसमें आपको इस वाक़े की खबर दी गई। एक और रिवायत में है कि ये जनात मकाम नसबीन के रहने वाले थे और कलनौ या बाज़ रिवायात के मुताबिक 7 थे। जब इन्होंने अपनी कौम को ये खबर बताई और ईमान लाने की तरगीब दी तो फिर उनमें से 300 अशख़ास इस्लाम लाने के लिए हाजिर खिदमत हुए। अल्लाह ताला ने इस वाक़े की इत्तिला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। फरमाया, ए मेरे रसूल, आप कह दीजिए कि मेरे पास वही आई है कि जिनों की एक जमात ने कुरान सुना और फिर कहा हमने एक अजीब कुरान सुना है जो हिदायत का रास्ता बताता है। हम इस पर ईमान लाए और अब हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। हमारे रब की अज़मत बहुत आलीशान है, इसकी कोई बीवी है ना औलाद। हमारे बाज़ बेवकूफ़ अल्लाह के बारे में इफ्तरा पर्दाजी करते थे और हम ये ख्याल करते थे कि इंसान और जिन अल्लाह पर झूठ नहीं बोलते और इंसानों में से बाज़ जनात की पनाह पकड़ते थे। इससे जनात का गुरूर और सरकशी और ज़्यादा बढ़ जाती थी और इंसानों का भी यही एतिक़ाद था। जैसा कि जनात तुम्हारा एतिक़ाद था कि अल्लाह किसी को माबूद नहीं करेगा और हमने आसमान को टटोला तो उसे मजबूत चौकीदार और सख्त शुला से भरा हुआ पाया और हम आसमान में खबरें सुनने के लिए बैठा करते थे, लेकिन अब कोई सुनना चाहता है तो अपने लिए तेज शोले पाता है। मालूम नहीं कि अहल ज़मीन के साथ बुराई मकसूद है या भलाई। हम में से बाज़ नेक हैं और बाज़ और तरह के हैं। हमारे कई तरह के मजहब हैं और हमने ये यकीन कर लिया है कि ज़मीन में अल्लाह को हरगिज़ नहीं हरा सकते, ना भाग कर उसे थका सकते हैं। हमने हिदायत की किताब सुनी, हम इस पर ईमान लाए और जो शख्स भी अपने रब पर ईमान लाए उसे ना किसी नुकसान का खौफ है और ना जुल्म का। हम में से बाज़ मुस्लिम हैं और बाज़ नाफरमान। जो मुस्लिम हैं वो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं और जो नाफरमान हैं वो दोज़ख का ईंधन हैं। नाज़रीन, जनात की जमात ने जहां इस्लाम कबूल किया था इस जगह एक मस्जिद तामीर की गई जिसे मस्जिद जिन कहा जाता है, जो आज भी मौजूद है। जन्नत अलमला के कब्रिस्तान के करीब वाक़े मस्जिद अलजन को सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा की कदीम तरीन और अहम तरीन मसाजिद में एक समझा जाता है। मस्जिद जिन या मस्जिद अलजन इस जगह पर वाक़े है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए एक लकीर खींची थी जो इस सफ़र में आपके साथ थे, जहां अल्लाह सुब्हाना व ताला ने आपको हुक्म दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनात के लिए कुरान पाक की चंद आयत पढ़ें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मक्का मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम से फरमाया कि जो शख्स ये देखना चाहता है कि जन्नत क्या है वो ज़रूर आए, मेरे अलावा कोई नहीं आया। जब हम मक्का के ज़िला मिला में पहुँचे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर एक दायरा खींचने के लिए अपने पाँव का इस्तेमाल किया। फिर आपने मुझे दायरे के अंदर बैठने की हिदायत की। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। फिर यूं हवा के जिन वहां जुमा होते ही फौजों की शक्ल में पहुंचने लगे।
اتنے لوگ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ بھی نہ سکا اور نہ سن سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک گروہ سے فجر تک گفتگو کرتے رہے۔ ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنوں میں سے ایک پکارنے والا آیا، میں اس کے ساتھ گیا اور اس کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے گئے اور انہیں ان کے نقش قدم اور آگ کے نشانات دکھائے۔ انہوں نے اس سے رزق طلب کیا اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی تھی اور ان سے کہا تھا، تمہاری ہر وہ ہڈی ہوگی جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا، جب یہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو اس پر کافی گوشت ہوگا اور تمام قطرے آپ کے جانوروں کی خوراک ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ہڈیوں اور گوبر کو قضا حاجت کے بعد اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے استعمال نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کی خوراک ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سردار سے ملاقات کی اور ان کی بیعت اور ان کے قبول اسلام کو قبول کیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی سورۃ الجن میں بھی مرقوم ہے، جس کا تذکرہ ہم ویڈیو کے پہلے حصے میں کر چکے ہیں۔ مسجد الجن کو بیت کی مسجد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مقام پر تعمیر کی گئی تھی جہاں جنات نے اپنے آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا تھا اور اسلام کی تعلیمات کو قبول کیا تھا۔ آج کے دوران حج کا موسم اور عمرہ دنیا بھر سے مسلمان مسجد الجن کو دیکھنے آتے ہیں۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ مسجد الجن اصل میں 1700 میں ایک زیر زمین مسجد کے طور پر تعمیر کی گئی تھی تاکہ اس تاریخی واقعہ اور جگہ کو نشان زد کیا جا سکے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کی تلاوت کے نتیجے میں روحانی مخلوقات جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حالانکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مسجد الجن خود انسانوں یا جنوں نے تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پوری عمر میں ایک سے زیادہ بار مناسب طریقے سے مرمت کیا گیا تھا، تاہم آخری تزئین و آرائش شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں کی گئی تھی۔ تعمیراتی ڈھانچے کو مزید جدید اور زاویہ دار ڈھانچے میں تبدیل کرنے کے لیے حال ہی میں مسجد الجن کے ڈھانچے میں ایک مینار کا اضافہ کیا گیا۔ آج مسجد الجن میں تمام جدید سہولیات موجود ہیں بشمول وضو پانی اسٹیشن، ایئر کنڈیشنر، داخلہ پنکھے اور نمازی قالین۔ اگرچہ بہت کشادہ نہیں ہے، مسجد الجن میں نماز پڑھنے کا ایک وسیع علاقہ ہے جہاں مقامی لوگ آتے ہیں اور دن میں 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف سے وادی نخلا تک کے سفر کے بارے میں بعض روایات کی بنیاد پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدھی رات کو خالی تاریخی میں تنہا واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات پڑھی تھیں۔ قرآن پاک بلند آواز میں اس پر یمن سے آنے والے ایک جن کی توجہ مبذول ہوئی جو رک گیا اور اطمینان سے قرآن پاک کی تلاوت سنتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان اسلام کے ماننے والے کی حیثیت سے پوری دنیا میں منتشر ہو گئے، اس کے لیے انسانوں کی طرح جنات کو بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے مساوی حقوق دیے گئے۔ اسی لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکیزہ جن مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے انسانوں یا کسی اور مخلوق کا روپ دھار لیتے ہیں۔ ناظرین، روایات حدیث میں لیلہ الجن کا واقعہ مذکور ہے۔ اس میں عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو تبلیغ و دعوت کے لیے مکہ مکرمہ کے قریب ایک جنگل میں تشریف لے گئے تھے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھ کر سنایا تھا اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے تھے۔ علامہ خفاجی کہتے ہیں، حدیث معتبرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات کے وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 6 مرتبہ حاضر ہوئے۔ یقیناً جنات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کریم بھی سنایا۔
عبداللہ بن مسعود، زبیر، عبداللہ بن عباس اور حسن بصری، سعید بن جبیر، زر بن جبیرش، مجاہد، عقلمہ اور دوسرے بزرگوں سے منقول ہے، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جنوں کی پہلی حاضری کا واقعہ وطن نخلا میں پیش آیا، اور ابن اسحاق، ابو نعیم اصفہانی اور واقعی کا بیان ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مایوس ہو کر مکہ معظمہ کی طرف واپس ہوئے تھے۔ راستے میں آپ نے نخلا میں قیام کیا، وہاں عشاء یا فجر یا تہجد کی نماز میں آپ کو قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنات کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ آپ کی ایک رات سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس کے ساتھ تمام روایات اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اس موقع پر جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھے، نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس فرمایا، بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو ان کے آنے کی خبر اور قرآن مجید سننے کی خبر دی۔ ناظرین، یہاں آپ کو جنات کی دعوت اسلام کا ایک واقعہ بھی سناتے چلیں۔ ایک دن حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک آدمی گزرا۔ کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین، کیا آپ اس گزرنے والے کو جانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ حضرت سعد بن قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں ان کے پاس آنے والے جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دے کر انہیں بلایا اور فرمایا، کیا آپ سعد بن قریب ہیں؟ انہوں نے ہمیں جواب دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم زمانہ جاہلیت میں کہانت کا کام کرتے تھے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور کہا، امیر المومنین، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی کسی نے میرے منہ پر ایسی بات نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سبحان اللہ، ہم تو جاہلیت میں شرک پر تھے اور یہ شرک تمہاری کہانت سے زیادہ برا تھا۔ تمہارے تابع جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جو خبر دی تھی وہ مجھے بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تفصیل سے واقعہ سناتے ہوئے عرض کیا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات میں لیٹا ہوا تھا اور بیداری اور نیند کی درمیانی حالت میں تھا۔ میرے پاس ایک جن آیا اور مجھے پاؤں مار کر کہتا تھا، اے سعد بن قریب، اٹھ اور میری بات غور سے سن۔ اگر تیرے اندر عقل ہے تو سمجھ لے کہ قریش کی شاخ لیوی بن غالب میں ایک رسول معبود ہوا ہے جو اللہ کی اور اس کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ مجھے اس بات پر تعجب ہوا کہ جنات حق کو تلاش کر رہے ہیں اور سفید اونٹوں پر قجاوے باندھ کر ہر طرف کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ سب ہدایت حاصل کرنا چاہتے تھے، لہذا تم سفر کر کے اس ہستی کے پاس جاؤ جو بنی ہاشم میں چیدہ اور امیدہ ہے، اور ہدایت میں پہلو کرنے والا دیر کرنے والے کی طرح نہیں ہوگا بلکہ اس سے افضل ہوگا۔ میں نے اس جن سے کہا، مجھے سونے دو، مجھے شام سے بہت نیند آ رہی ہے۔ اگلی رات وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے پاؤں مار کر پھر گزشتہ رات والی ساری بات بتائی۔ اسی طرح مسلسل 3 راتیں وہ جن مجھے آ کر بتاتا رہا۔ چنانچہ میں اٹھا اور میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو جانچ لیا ہے، یعنی جن کی بات صحیح ثابت ہوئی اور میں اونٹنی پر سوار ہو کر چل دیا۔ پھر میں مدینہ آیا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں نے قریب جا کر عرض کیا، میری درخواست بھی سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ میں نے یہ اشعار پڑھے، ابتدائی رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد اور میرے کچھ سو لینے کے بعد مجھے سرگوشی کرنے والا جن میرے پاس 3 رات تک آتا رہا، اور جہاں تک میں نے اسے آزمایا وہ جھوٹا نہیں تھا۔ وہ ہر رات مجھ سے یہی کہتا کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو قبیلہ لیوی بن غالب سے ہے۔ اس پر میں نے سفر کی مکمل تیاری کر لی اور تیز رفتار والی اونٹنی مجھے لے کر ہموار اور وسیع میدانوں میں چلتی رہی۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کے بارے میں قابل اعتماد ہیں اور قابل احترام اور پاکیزہ لوگوں کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے تمام رسولوں میں سب سے زیادہ قریبی وسیلہ ہیں۔ اے روئے زمین پر چلنے والے سب سے اچھے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان تمام اعمال کا حکم فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ہم ان اعمال کو ضرور کریں گے چاہے اعمال کی محنت میں ہمارے بال سفید ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے لیے میرے سفارشی بن جائیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور سفارشی صحت بن قریب کے کام نہیں آ سکتا۔ میرے یہ اشعار سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور ان سب کے چہروں سے خوشیاں ہونے لگی۔ یہ قصہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ گئے اور فرمایا میری دلی خواہش تھی کہ میں تم سے یہ سارا قصہ سنوں، کیا اب بھی وہ جن تمہارے پاس آتا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے وہ نہیں آیا اور اس کی جگہ اللہ کی کتاب نے بدل ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم ایک دن قریش کے ایک قبیلہ اور دریغ میں تھے، انہوں نے اپنا بچڑا ذبح کیا، قصاب اس کا گوشت بنا رہا تھا کہ اتنے میں ہم سب نے بچڑے کے پیٹ میں سے آواز سنی اور بولنے والی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہ کہہ رہا تھا اے اولدریغ یہ کامیابی والا کام ہے۔ ایک اور پکارنے والا فصیح زبان میں یہ اعلان کر رہا تھا کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خواتین و حضرات جنات پر بحث کرتے وقت ان میں سب سے زیادہ بدنام شیطان کا ذکر کرنا ضروری ہے، جسے ابلیس بھی کہا جاتا ہے۔ شیطان اسلامی تعلیمات میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ اسے انسانوں کے لیے برائی اور فتنہ کا بنیادی ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ شیطان شروع میں اللہ کی عبادت کرنے والا تھا اور جنات میں ایک اعلیٰ مقام رکھتا تھا، تاہم جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں اور جنوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو مٹی سے پیدا ہونے والے انسانوں سے برتر سمجھتے ہوئے انکار کر دیا۔ اللہ نے پھر شیطان کو اپنی رحمت سے نکال دیا اور شیطان نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کا عہد کیا۔ شیطان کا بنیادی مقصد انسانوں کو راہ راست سے ہٹانا، گمراہ کرنا اور گناہوں اور اللہ کی نافرمانی کرنا تھا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف حربے استعمال کرتا ہے جیسے برے خیالات، وسوسہ، شک و شبہات کو بھڑکانا اور انسانی خواہشات اور کمزوریوں کی طرف راغب کرنا۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شیطان کی چالوں سے بے خبر رہیں اور اس کے اثر سے مسلسل اللہ کی پناہ مانگیں۔ اس کی سرکش فطرت اور انسانوں سے دشمنی کے باوجود شیطان کا وجود ایک الہی مقصد کو پورا کرتا ہے۔ شیطان کی طرف سے لاحق فتنوں اور آزمائشوں پر قابو پا کر ہی انسان روحانی طور پر ترقی کر سکتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتا ہے۔